अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम वीडियो करने वाले हैं सीरियन बॉर्डर या इजराइल ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन हिस्टोरिकल क्यास 4 कंट्री बॉर्डर। आइए देखते हैं। ओके। वेलकम टू न्यू व्लॉग फ्रॉम उम्म कैस। तारीखी जगह है जहाँ से 2000 साल से हर कौम ने, हर हुकूमत ने कोशिश की कि ये एरिया जो है उसके कब्जे में हो। सबसे पहले जो है यूनानियन, फिर जो है रोमन, फिर उसके बाद जो है बिजंती, फिर उसके बाद जो है उस्मानी। चार मुल्कों की बॉर्डर जो है वो मिल रही है, लुबनान, फिर जो है फलस्तीन, सीरिया, और जहाँ पर हम मौजूद हैं ये है जॉर्डन। सामने जो है जंग यरमुक हुई थी 1000 साल बाद मुसलमानों की यरमुक की फतह के बाद। जो दूसरी बड़ी जंग हुई थी वो मारकत हित्तीन थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू न्यू व्लॉग फ्रॉम उम्म कैस। मैं हूं ज़ुबैर रियाज मदीना मुनव्वरा से। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम आपको एक जो तारीखी जगह है जहाँ से 2000 साल से हर कौम ने, हर गासिब ने, हर हुकूमत ने कोशिश की कि ये एरिया जो है उसके कब्जे में हो। सबसे पहले जो है यूनानियन, फिर जो है रोमन, फिर उसके बाद जो है बिजंती, फिर उसके बाद जो है उस्मानी, और फिर अब जो है इसराइल। और इसी तरह जो है यहाँ पर 3-4 मुल्कों की जो है बॉर्डर मिलती है, लुबनान, जॉर्डन, सीरिया, फ़लस्तीन, मकबूजा फ़लस्तीन और जो है जॉर्डन। तो आइए आपको ज़रा यहाँ की तारीख बतलाते हैं। कैस जो है अम्मान से तकरीबन, वैसे कहने को तो 70-80 किलोमीटर है, लेकिन आते आते यहाँ पर आपको 3 से 4 घंटे जो है लग जाते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। कैस या जदारा आप लिखेंगे। अल्लाह अकबर, अजान भी हो रही है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कैस क्या है और जदारा क्या है। अच्छा, यहाँ पर हम मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं, ये है जदारा कैस, ठीक है। और यहाँ पर जो है जोलान, और नीचे जो है ये नहर यरमूक, ये है आप नज़र आ रही होगी लाइन। और ये जो है सामने लेक ऑफ तबरिया, और ये सारी यरमूक और मुर्तफ़ात अल-जोलान, और यहाँ पर हम मौजूद हैं। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं कैस, जो कि यहाँ की सबसे पुरानी तारीखी शहर इस वक्त मौजूद है 4 मुल्कों की बॉर्डर पर। आगे जाके आपको वहाँ पर दिखाएंगे कुछ याजूज और माजूज की जो है आप सामने जो पेशन गोई की थी उसका मकाम भी यहाँ पर है। जिस नहर का, जिस लेक का वो सारा पानी पी जाएंगे वो भी हम यहाँ से आपको दिखाएंगे। कैस सिटी जो है इसके अंदर जो आसार हैं इसको बोलते हैं जदारा। ये तकरीबन जो है 2500 साल पुराना शहर आबाद है इस पूरे एरिया में, जो कि फ़लस्तीन एंड सीरिया के बॉर्डर पर है और जॉर्डन के बॉर्डर पर है। पूरा अगर आप देखें तो हर तरफ जो है इसके नीचे नीचे ही सारी जगह हैं, और ये सबसे ऊंची सिटी होती थी। और ये जो है सबसे पहले यहाँ पर जो यूनानी आके रहे थे, और उनके जो है आपको आसार यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। फिर उसके बाद जो है रोमन आए, और फिर जो है बिजंती आए, और फिर उसके बाद आखिरी दौर हुकूमत था यहाँ पर उस्मानी दौर हुकूमत। तो आइए ज़रा चलते हैं, आपको इस तरफ दिखाते हैं। यहाँ पे हमारे साथ जो है मारूफ मुअर्रिख और मुफस्सिर शेख उस्मान साहब, और यहाँ पे नासिर सैफ हमारे कैमरामैन। और यहाँ पर जो है अगर आप देखें ये जैतून के फल आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इस वक्त, या सलाम माशाल्लाह। चलिए तो चलते हैं ऊपर, आप सबको जो है एक ट्रिप देते हैं अंदर जो तारीखी मकामात हैं इस 2500 साल पुराने शहर के। सबसे पहले हम आपको लेके जा रहे हैं जहाँ पे रोमन थिएटर है, इसको बोलते हैं थिएटर गरबी। जदारा सिटी में बेसिकली 10 सिटीज़ होती थी इस तरह की, जिसमें रोमन ने अपना जो है कंट्रोल संभाला हुआ था। जो मेन सिटीज़ थी इनकी, जहाँ से ये पूरी जो इनकी सल्तनत थी उसको कंट्रोल करते थे, उनमें से एक ये थी। इवन जो है बाद के ज़माने में उस्मानी दौर हुकूमत में भी इसको कहा जाता था मुकूस। ये जो कैस बना है बेसिकली ये मुकूस से, मुकूस मीन इन उस्मानी दौर हुकूमत के, जहाँ पर टैक्स जो है वसूल किया जाए और जमा किया जाए। यहाँ पर जो है हमारे पास है ये दरवाज़ा जो कि आप देख रहे हैं थिएटर के अंदर जाने के लिए, ये आम जो लोग होते थे उनके लिए होता था। यहाँ पर अगर आप देखें 2000 साल पुराना ये जो थिएटर बना हुआ है रोमन दौर हुकूमत में, 2000 साल इसमें आपको कहीं पे कोई सीमेंट या गारा या ऐसी कुछ भी चीजें नजर नहीं आएंगी, बल्कि पत्थरों के ऊपर जो है इतनी खूबसूरती से फिट किया गया है कि आजकल जो है इतने ज़माने के बाद भी जो ज़लज़ले आए, तूफान आए, बारिशें आई, उस सब के बावजूद अभी तक मौजूद है। तो हम पहले चलते हैं नीचे जो है थिएटर के अंदर, आइए मेरे साथ। बिस्मिल्लाह। थिएटर के दरवाजे से जैसे आप अंदर आते हैं तो ये एक कॉरिडोर बना हुआ है, जहाँ पर अगर आपने जाना है थिएटर के अंदर, उससे पहले यहाँ पर लोगों को जो है तकसीम किया जाता था डिफरेंट दरवाज़ों से नीचे जाने के लिए, ताकि रश जो है ना बने। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात यह है कि ये दीवार अगर आप देखें कितनी, हालांकि ये मुड़ रही है, लेकिन कितनी क्या कहते हैं बारीक बीनी से ये बनाई गई है कि इसका मुड़ने का जो है ना आपको फील ही नहीं होता। लगता है ऐसे जैसे दीवार सीधी हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दूर से देखें तो ये ऐसे जो है घूम रही है। सबसे जो मेन पॉइंट है वो है कि ये चीज़ें आपस में, बीच में कोई गार्डर नहीं है हर दो पत्थरों के बीच में, तो कैसे जो है इन सारों ने जो है खुद की छत को जो है पकड़ा हुआ है कई हजार साल से।
یہ بڑا ہی کمال کی ٹیکنیک ہے. اور یہاں سے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ جو ہے ہوا کا اندر آنے کے لیے یہاں سے بندوبست تھا. جو ٹھنڈی ہوا ہے وہ اس کوریڈور میں جو ہے آتی رہتی ہے. بیسیکلی یہ جو بیچ میں ہے نا یہ اس کا لاک ہے. یہ جو بیچ والی جو آپ کو ایک لائن نظر آ رہی ہے نا, اگر اس میں سے ایک پتھر آپ نکالیں گے تو لیفٹ رائٹ جتنے بھی ہیں یہ سارے نیچے گر جائیں گے. جیسا کہ اس طرف اگر آپ دیکھیں زمانے کے ساتھ جو چیزیں مسئلہ کے تھوڑے بہت متاثر ہوئی ہیں وہ گری ہوئی آپ کو نظر آئیں گی. تو اس لیے یہاں پر دروازہ لگا کے اس کو جو ہے بند کیا گیا ہے. تو رومن جہاں جہاں پر جاتے تھے اپنے آثار جو ہے انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں. آج تک کی تاریخ میں جو سب سے عظیم اگر آرکیٹیکچر آئے ہیں تو وہ یونانی یا رومن. ان کی جو ہے تاریخ آج تک بھی موجود ہے. 2000 سال بعد بھی ان کی جو عمارتیں ہیں, ان کی جو بنائی گئی چیزیں وہ ابھی تک موجود ہیں. اس کو مسرح الغربی اس لیے بولتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو ہے فلسطین آپ کو مدینہ النصر جو ہے وہ یہاں سے نظر آتا ہے. تو بیسیکلی یہاں پر لوگ آ کے انجوائے کرتے تھے کہ سن سیٹ کو جو ہے یہاں پر بیٹھ کے دیکھ سکیں. اس وقت کیونکہ اس کی ترمیم بھی ہو رہی ہے, بہت سے آثار اس کے خراب بھی ہو چکے ہیں, تو باہر جو ہے جو یہاں اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ پتھر جو ہے ٹوٹے ہوئے ہیں کسی زمانے کے. تو ان کی جو ہے نمبرنگ لگائی ہے. جرمن یہاں پر اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں تو انہوں نے پتھروں کے نمبر لگائے, کیونکہ جو پتھر جہاں پر پرانے زمانے میں لگا ہوا تھا اس کو ابھی بھی اسی جگہ پر ہی لگنا ہے. تو بیسیکلی یہاں پر ہوتا کیا تھا کہ 3000 یہاں پر جو ہے اس طرح کی جو ہے نا چیئرز بنی ہوئی ہیں جو کہ پتھروں سے ہی ہیں اور جہاں پر لوگ بیٹھا کرتے تھے. اس زمانے میں فنکار اپنا فن جو ہے یہاں پر دکھایا کرتے تھے. جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہاں پر فن اپنا جو ہے وہ دکھا رہا ہے تو اس کی آواز جو ہے جو اوپر بیٹھے ہیں 3000 بندے ان کو کیسے پہنچے گی اتنے شور شرابے میں. تو میں آپ کو ذرا ایک ٹیکنیک دکھاتا ہوں اس زمانے کی کہ نیچے سے بندہ جو ہے بغیر مائک کے اگر کچھ بولتا ہے تو کیسے آواز اوپر تک جاتی ہے. اس وقت جو آپ ابھی وائس سن رہے ہیں یہ جو میرے پاس یہاں پر مائک لگا ہوا ہے اس سے آپ کو آواز آ رہی ہے. یہاں پر ایکو سسٹم قدرتی لگا ہوا ہے. ابھی میں مائک کو جو ہے بند کر رہا ہوں اور آپ آواز یہاں سے سنیں گے. گونجتی ہے نا, آواز آ رہی ہے میری آپ کو یہاں سے. اسمعك وزياده بعد. کیا اسمارٹ ہے بے. آپ لوگوں کی آواز میں کچھ چینج فیل ہوا ہے. مائک میں نے اس وقت بند کیا ہوا ہے یہاں پر. بھلے لو ہے لیکن کلیئر ہے وائس. اسمعك مظبوط. ابو عكاوي تسمعني؟ سامع. یا سلام. الو. ایک اور چیز جو اس وقت فرق ہے وہ یہ ہے, میں مائک لگا لوں. ایک چیز جو آپ لوگوں نے یہاں پہ فوکس کر دی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی یہ پورا اپنی اصل حالت میں نہیں ہے. یہ اپنی اصل حالت میں ہوتا تو وائس جو ہے آپ کو زیادہ کلیئر آتی. جب سارے پتھر یہاں پر استعمال ہوتے تھے تو اس کی ایکو بنتی تھی. اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ابھی کئی جگہوں پہ لکڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں, کئی جگہوں پہ لوہا لگا ہوا ہے کیونکہ یہ اپنی اصل حالت میں باقی نہیں ہے. تو بہرحال یہ جو دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے جو اس وقت کی رائل فیملیز ہوتی تھیں وہ یہاں سے انٹر ہوتی تھی اور یہاں نیچے جو ہے ان کے لیے چیئرز ہوتی تھی جو کہ ابھی ٹوٹی ہوئی ہے, یہاں پر موجود نہیں ہے. وہ یہاں سے جو ہے دیکھا کرتے تھے جو بھی یہاں پر فن پیش کیا جاتا تھا. اور اسی طرح جو عامت الناس ہوتے تھے وہ اوپر جو ہے اوپر کی جو سیڑھیاں ہیں جو کہ اس وقت بالکل ٹوٹی ہوئی ہے وہاں پر بیٹھے ہوتے تھے. اور یہ جو نیچے والی ہیں یہ خواص کے لیے ہوتی تھی اور فنکاروں کے لیے جو ہے یہ والی اسٹیج ہوا کرتی تھی. وہاں پر جو ہے ہم جو تھیٹر تھا رومن تھیٹر اس سے اب آئے ہیں سٹی سینٹر کے اندر. یہ آخری زمانے میں آج کل کے زمانے سے پہلے مسجد تھی. اس سے پہلے جو ہے یہ ایک چرچ تھا جسے ہم کنیسہ بولتے ہیں جو کہ بیزنطیین نے بنایا تھا تقریباً آج سے 1800 سال پہلے. یہ جو آپ کالے 8 پلر دیکھ رہے ہیں اس کنیسے کا نام تھا 8 مطلب کنیسۃ الثمان, مطلب کہ 8 پلروں والا کنیسہ یا چرچ. کنیسہ مین چرچ. یہاں پر 3 مختلف قسم کی جو تاریخیں ہیں وہ مکس ہیں. ایک تو بعد کے زمانے میں جب عثمانی دور حکومت ہے تو انہوں نے اس کو مسجد بنا دیا تھا. اس سے پہلے جو ہے یہ بیزنطیوں نے جو ہے اس کو چرچ بنایا. اس سے پہلے جو ہے رومن کا جو ہے مین یہ جو سٹی کا کیپٹل تھا آپ کہہ سکتے ہیں بتوں کی پوجا کرتے تھے نہ کہ جو ہے اللہ عز و جل کی. لیکن جو بیزنطیین تھے یہ جو ہے مطلب سارے مسیحی تھے, عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے پیروکار تھے. تو یہ چرچ تھا یہاں پر. ابھی میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں. عثمانی دور حکومت میں یہ محراب ہے جہاں پر نماز مطلب ہے کہ پڑھی جاتی تھی. یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. اس سے پہلے جو چرچ میں آپ کو پتہ ہے نا کہ جو عیسائیت ہے اس میں بچوں کو جو ہے ہولی واٹر سے چرچ جو ہے کچھ کلمات ادا کر کے ان کو جو ہے نہلایا جاتا ہے چرچ کے اندر. یہاں پر پادری جو ہے نہلاتا ہے. تو یہ ہے وہ اس زمانے میں جو ہولی واٹر جس میں بچوں کو نہلایا جاتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام نے اس طرح نہلایا تھا نہر جورڈن میں. انشاءاللہ وہ آپ ہمارے کسی اور بھی لوگ میں دیکھیں گے, ہم وہاں پر بھی ضرور جائیں گے. لیکن یہاں پر جو پادری ہوتا تھا اس طرف کھڑے ہو کے بچوں کو جو ہے یہاں پر اس ٹب کے اندر جو ہے نہلایا جاتا تھا اس زمانے میں. اور اگر ہم یہاں پر دیکھیں اس طرف
رومن زمانے کے جو عمدان تھے, جو پلرز تھے, وہ سارے یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے. یہاں پر جو ہے یہ سارا ان کا ٹیمپل ہوا کرتا تھا. تو بیسیکلی رومن تھیٹر, پھر مسجد, پھر ساتھ میں جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے چرچ, اور اس کے بعد جو ہے رومن ٹیمپل جہاں پر وہ لوگ پوجا کرتے تھے. رومن جو ہے عیسائیت کے سخت خلاف تھے, اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے رومن ہی قتل کرنے چاہتے تھے, لیکن بر رفعہ اللہ علیہ, لیکن اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا, اور کسی اور کو جو ان کے ہم شکل تھے ان کو رومن نے قتل کیا. تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے. لیٹس گو. تو اس وقت ہم کھڑے ہیں جو مین روٹ تھا جہاں سے پوری دنیا کے لوگ جب یہاں سے گزرتے تھے تو وہ اس روٹ سے گزرتے تھے. یہ والی جو جگہ ہے یہاں پر جو ہے ٹیکس کی وصولی ہوتی تھی, اور یہاں پر کچھ دیر کے لیے جو بڑے بڑے تاجر ہیں یا جو بڑے بڑے رومنز ہیں وہ سارے یہاں پر آرام کیا کرتے تھے. وہ کیسے ان کے زمانے میں انجوائمنٹ ہوتی تھی. اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو راستہ آپ دیکھ رہے ہیں, ہماری خوش نصیبی ہے آج کے موسم جو ہے ماشاءاللہ بہت کلیئر اینڈ صاف ہے. تو سامنے جو آپ کو ایک پہاڑ نظر آ رہا ہوگا, یہ یہاں سے 71 کلومیٹر دور ہے. یہ جو ہے النصر جو مدینہ ہے, فلسطین کی جو سٹی ہے, وہ یہاں سے ہمیں نظر آ رہی ہے. اور اس کے سامنے جو پہلے پہاڑ ہے, اس پہاڑ سے پہلے ایک اور پہاڑ ہے, اس کو بولتے ہیں جبل التجلی. یہاں پر اللہ عز و جل نے تجلی نہیں کی, بلکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جب مطلب ہے کہ القدس سے نکلے تھے اپنی جان بچاتے ہوئے, تو اس پہاڑ کے اوپر تشریف لائے تھے. تو اس لیے یہاں کے لوگ اس کو بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر تجلی کی ہے. یا جیسا کہ آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ مسیحیین کے بعض کے نزدیک جو ہے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ پاک کے بیٹے ہیں, تو اس لیے بھی اس کو جو ہے تجلی بولتے ہیں. تو وہ جو پہاڑ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بیسیکلی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہاں پر تشریف لائے تھے اس سارے ایریا میں, تو وہاں سے آئے تھے. اس سے پہلے ایک پیچھے جو ہے ایک بحیرہ طبریہ ہے, طبریہ کے حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ علیحدہ بھی لوگ بناؤں کیونکہ یہ لمبا ہو جائے, اس میں یاجوج و ماجوج کا ذکر آئے گا تفصیل کے ساتھ. تو یہ جو ہے سارا راستہ اس زمانے کا جا رہا ہے. نیچے جو آپ کو آثار نظر آ رہے ہیں, یہ اس زمانے میں جو ٹانگے ہوتے تھے نا, یہ ان کے دباؤ سے یہ آثار بنے ہوئے ہیں. اگر آپ یہاں پہ ایک دیکھیں اور یہاں پر دیکھیں تو یہ سارے اس زمانے کے آثار ہیں. اب انجوائے وہ کس طرح کرتے تھے, آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. ہٹ جاؤ بھائی, ہٹ جاؤ. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے رومن باتھ. رومن باتھ اوپر جو ہے جس طرح آج کل سوئمنگ پول ہوتے ہیں, تو اس زمانے میں رومن کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے وہ یہاں سے ایک سیڑھی چڑھتی تھی, اس کے بعد یہاں آ کے اندر جو ہے وہ نہاتے تھے ٹھنڈے پانی کے ساتھ اور انجوائے کرتے تھے, جب تک کہ ان کے جو مقصد ہے کہ خدم ہیں, جو عبید ہیں, وہ ٹیکس وغیرہ سارے جو ہے انتظامات وہ کرتے تھے. یہاں پر اس کو بولتے ہیں سبیل الحوریات, کہ حوریات مین جو سب سے خوبصورت اس زمانے کی لڑکیاں ہوتی تھیں, ان کے یہاں پر جو ہے اسٹیچو بنائے گئے تھے, یا ان کے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو یہاں پر کھڑا کیا جاتا تھا. بعد میں انہی کی شکلوں کی جو ہے یہاں پر جو ہوتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں, پلرز جو ہوتے ہیں, انہی کی شکلوں کے بنائے گئے تھے. یہاں پر کیا ہوتا تھا, یہ جو بیسیکلی آپ کو یہاں پر یہ جو ہال نظر آ رہا ہے, ایک یہ ہال ہے, اور نیچے یہ جو آپ کو یہ جو جگہ نظر آ رہی ہے, اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ سارا جو ہے یہاں پر اس طرح کی جو ہے 10 ایسے بنی ہوئی تھی. یہ تھی پانی کی سبیلیں. یہ جو آپ کو ہال نظر آ رہا ہے, یہ سوئمنگ پول سے یہاں سے پانی نہیں آتا تھا, بلکہ اندر ہی انہوں نے, جیسے آج کل ہم پائپ لائن بچھاتے ہیں, تو اس زمانے میں انہوں نے اس طرح جو ہے پتھروں کے اندر راستے بنائے ہوئے تھے, جہاں سے اوپر سے جب پانی آتا تھا تو ٹھنڈا ہو کے آتا تھا. ویسے بھی علاقے یہ ٹھنڈے ہوتے ہیں, تو ٹھنڈا پانی جو ہے یہاں سے لوگ پیتے تھے. مطلب کوئی بھی آتا تھا یہاں سے پانی پینے کے بعد جو باقی پانی بچتا تھا وہ یہاں پر اس یہ جو نالی ٹائپ بنی ہوئی ہے, میں نالی کہہ رہا ہوں جس سمجھانے کے لیے, یہاں پر جو ہے باقی پانی نیچے آ جاتا تھا. تو جو گھوڑے ہوتے تھے, مطلب جو بڑے بڑے تجار ہوتے تھے, ان کے گھوڑے جو ہے یہاں سے پانی پیا کرتے تھے, جو کہ نیچے یہاں پر ہوتا تھا. جو باقی جانور ہیں ان کے لیے علیحدہ سسٹم ہوتا تھا, وہ خود ہی ان کو محنت کرنی پڑتی تھی. لیکن یہ والی جو جگہ یہ صرف بڑے بڑے لوگوں کے لیے تھی. اچھا, یہ جتنا بھی بڑا راستہ تھا نا یہاں پر اس سٹی کے اندر, جدارہ سٹی کے اندر, اس کے لیفٹ رائٹ پہ آپ کو اس طرح کے سارے پلرز ملتے تھے. ابھی تو ٹوٹے ہوئے ہیں, اس زمانے میں ان کے اوپر بھی ایک ڈیکوریشن ہوتی تھی, جیسے کہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ ڈیکوریشن جو ہے نا, یہ اس طرح اتنی سادی نہیں ہے جتنی سادہ ہم اگر دیکھنے میں سمجھیں گے یار جسٹ فار ڈیکوریشن. اٹس ناٹ جسٹ فار ڈیکوریشن, بلکہ اس کے اندر بھی ایک تاریخ ہے. جتنی بھی یہاں پر چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, یہ ہر کسی اس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں جو اس زمانے میں ان کے پاس یہاں پر ہوا کرتی تھی. بیسیکلی یہ جو لینڈ ہے یہ ہے مطلب زراعت کے حوالے سے بہت ہی زیادہ قابل کاشت تھی. تو یہاں پر آپ کو انہوں نے جو ہے کھجور کہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ یہاں پر کھجور دکھائی گئی ہے. اسی طرح یہاں پر یہ لوگ
جو شہد تھی، جو شہد کی مکھیاں تھی، ان کو یہ لوگ پالا کرتے تھے اور ان سے شہد بھی بنایا کرتے تھے. تو اس کے لیے انہوں نے یہاں پر آپ کو وہ والا ڈیزائن بھی یہاں پر دے دیا ہے. اسی طرح ان کے پاس یہاں پر یہ جو سورج مکھی کا پھول ہوتا ہے وہ بھی یہاں پر بہت زیادہ ہوتا تھا. تو اس کی نشانی یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے. فشنگ پیچھے ہی ہمارے جو ہے بحیرہ طبریہ ہے، جہاں سے یہ فشنگ کرتے تھے. جارڈن کی نہر اس کے نیچے سے گزر رہی ہے، ایک مطلب ایک مقدس نہر ہے مسیحیین کے نزدیک. اس کے اندر جو ہے فشنگ جو ہوتی تھی، اس فش بھی یہاں پر آپ کو دکھائی گئی ہے. اسی طرح یہاں پر بکریاں بھی پالا کرتے تھے، تو بکریاں بھی یہاں پر آپ کو نظر آتی ہیں. دوسرا یہاں پر انگور جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے تھے، تو یہاں پر آپ کو انگور کا پھل لگا ہوا نظر آئے گا. اور یہاں پر جو ہے انگور کے جو پتے ہوتے ہیں ورق العنب، وہ بھی یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے. اسی طرح جو ہے یہاں پر زیتون، وہ بھی آپ کو یہاں پر ملے گا. زیتون کے علاوہ جو انجیر ہے وہ بھی یہاں پر آپ کو ملے گی. سبحان اللہ. ناصر بھائی مجھ سے سوال پوچھ رہے تھے کہ بھئی اس سٹی کے اندر جب بارشیں زیادہ آتی ہیں تو پانی کہاں پر جاتا ہے؟ وين تروح المويه يا حبيبي؟ علمك. مشكلة ما هي مشكلة. الرومان حطوا حل لكل شيء. رومنز نے جو ہے ہر چیز کی جو ہے اس زمانے کے جو انجینئرز ہوتے تھے نا، بڑے کمال کے ہوتے تھے. اس طرح نہیں ہے کہ ایک چیز بنائی دوسرے دن بارش آئی تو اوہ پٹو جو ہے نا اس کے اندر تو پانی کا جو ہے بہانے کا طریقہ ہی نہیں ہے. لا ما يدحدر كده، لا صعب. ناصر بھائی بول رہے ہیں کہ پانی جو ہے اس طرف جاتا تھا کہ نیچے کی طرف جا رہا ہے، ایسا نہیں تھا. بلکہ ہر جو ہے کچھ میٹرز کے بعد جو ہے انہوں نے اس طرح کی جو ہے یہاں پر کینالز بنائی ہوئی تھی. اگر آپ کو میں دکھا سکوں، اجلس شفت هذا يا حبيبي؟ هذا كان يصرف المويه اللي في النص على طرفين الطريق. بعد كده بتنزل المويه، اس کے بعد جو ہے پانی اترتا تھا یہاں پر نیچے جو ہے یہ اس کے پیچھے یہاں پر جو جارڈن کی نہر ہے نا، نہر الاردن من تحتنا الان، اس کے اندر جا کے سارا پانی گرتا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے جا کے پانی سامنے اگر آپ کو لیک نظر آ رہی ہو بحیرہ طبریہ، تو اس کے اندر جا کے پانی گرتا تھا. تو فہمت الان؟ یا سلام. جی تو اس وقت ہم یہاں پر آئے ہیں جو سب سے اونچی جگہ ہے، جہاں سے پانوراما ویو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر بہت زیادہ تاریخ ہے. آپ کو تھوڑا سا اگر آپ کسی اور کام میں مصروف ہیں تو تھوڑا سا آپ کو روک کے یہ ویڈیو دیکھنی چاہیے. یہاں سے ہم نے آپ کو ساری جو جدارہ تھی دکھائی تھی، اس کا پانی جو ہے نیچے گرتا ہے، نیچے جو ہے جارڈن نہر جاتی ہے. میرے سامنے یہ جو آپ کو پہاڑی نظر آ رہی ہے، اس کو بولتے ہیں ہضبۃ جولان. یہ جو ہے سیرین حکومت کے انڈر تھی. 67 میں جو ہے اسرائیل نے اس کے اوپر قبضہ کیا تھا. وہاں پر سامنے ایک دور چھوٹا سا آپ کو جو ہے نا وائٹ کلر کا ایک چیز نظر آ رہی ہے، کعبہ سا بنا ہوا ہے. وہاں پر جو ہے یونائٹڈ نیشن کا جو ہے دفتر بنا ہوا ہے، وہ وہاں پر بیٹھے ہیں تاکہ 2-3 ملکوں کے درمیان آپس میں جنگ بندی ہو. یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے یہ تقریباً 61 کلومیٹر جو ہے اس کی لمبائی ہے، اور ٹوٹل جو ہے 1000 سے زیادہ کلومیٹر مربع کی یہ جگہ ہے جہاں پر اسرائیل نے قبضہ کیا تھا 67 میں. اس سے پہلے جو ہے 48 میں جو جنگ ہوئی تھی، اس میں یہ جو آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہے لیک، اس کو بولتے ہیں لیک آف طبریہ. طبریہ کے حوالے سے جو اسلامی تاریخ ہے وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے، لیکن آج ہم آپ کو بتانے لگے کہ یہاں پر اسرائیل نے قبضہ کیا تھا 48 میں، اور یہ جو ہے فلسطین کا ہی حصہ تھی. پیچھے جو ہے اس کے بعد جو ہے لیک آف طبریہ کے پیچھے دھندلے سے آپ کو جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ ہے لبنان کے. تو یہاں پر جو ہے 4 ملکوں کی بارڈر جو ہے وہ مل رہی ہے. ایک سب سے پیچھے وہاں پر لبنان، پھر جو ہے فلسطین جو کہ مقبوضہ فلسطین ہے، پھر اس کے بعد یہاں پر یہ جو ہے سیریا، اور جہاں پر ہم موجود ہیں یہ ہے جارڈن. یہ جگہ کیوں بہت اہم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2000 سال پہلے سے اس جگہ کو جو ہے رومن نے، اس سے پہلے جو ہے یونان نے قبضے میں رکھا، پھر عثمانی دور حکومت نے بھی اس کو قبضے میں رکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے جو میٹھے پانی کی جو ذخائر ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں. بائی دی وے یہاں سے یاجوج و ماجوج سارا کا پانی پیئیں گے، وہ آپ اگلے ولاگ میں انشاءاللہ میں تفصیل سے بتاؤں گا. تو اس کے اوپر جو ہے اب اسرائیل کا قبضہ ہے. نیچے جو ہاں پر اسرائیل کا اب بھی قبضہ ہے جو مقبوضہ فلسطین ہے، سوری یہ جو ہے مقبوضہ سوریہ آپ کہہ سکتے ہیں، یہ والی جگہ جو ہے، یہ نیچے والی بستی یہ ساری جارڈن کے حصے میں ہے. اس سے پیچھے جو پہاڑ کے بالکل جو ہے نیچے ہے، یہ نہر یرموک بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. یرموک کے حوالے سے جو قرآن شریف میں ذکر آیا کہ فلما فصل طالوت بالجنود، وہ نہر یرموک کے اوپر ہی جنگ ہوئی تھی. اس کے حوالے سے بھی ایک ہم علیحدہ بھی لوگ نہر یرموک کے اوپر جا کر ہی بنائیں گے انشاءاللہ. تو یرموک جو ہے یہاں پر 3 نہریں جو ہے آپس میں مل رہی ہیں، نہر یرموک اور نہر جارڈن اور پھر جو ہے لیک آف طبریہ. اور یہ سارا پانی اس سے پھر نہر جارڈن سے ہوتے ہوئے جو ڈیڈ سی ہے عمان کے بعد وہاں پر جا کے ملتا ہے. اسرائیل نے
67 में कोशिश की कि इस जगह के ऊपर मतलब ये जो शहर है उम्क़ैस जदारा, इसके ऊपर भी कब्जा करे, यहाँ से लेकर अजलून। अजलून वो शहर है, अगर आपको पता हो 2 साल पहले जब हमने जॉर्डन विजिट किया था तो हमने सलाहुद्दीन अय्यूबी के किले की वीडियो बनाई थी, आपको नीचे जो है कमेंट्स में मिल जाएगी। उसके ये पूरा इलाका जो है इसराइल कब्जा करना चाहता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कब्जा नहीं हो सका जी। तो ये पॉइंट समझने के लिए कितना इंपॉर्टेंट था, जैसा कि आप देख सकते हैं इसी ही एरिया में सामने जो है जंग यरमूक हुई थी हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु क़यादत में, और हज़रत खालिद बिन वलीद को उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने इराक से बुलाया था यहाँ पर, ताकि जो है वो यहाँ पर आके अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ यहूदियों के खिलाफ जो उस वक्त रोमन थे उनके खिलाफ जो है जंग लड़ सके, और मुसलमानों को फतह नसीब हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही जैसे जोलान ख़त्म होती है, ये वाला जो आपको दूसरी पहाड़ी नज़र आ रही है जॉर्डन की, इसके पीछे ही बिल्कुल तबरिया लेक के ऊपर यहाँ पर हुई थी मारकत हित्तीन अशहीरा, मतलब तकरीबन 1000 साल बाद मुसलमानों की यरमूक की फतह के बाद जो दूसरी बड़ी जंग हुई थी वो मारकत हित्तीन थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की क़यादत में, जिन्होंने बाद में बैतुल मक़दिस को फतह किया था, वो जंग भी यहाँ पर हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों जो है इसराइल बार बार इस पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहता है। बाद में इसराइल ने 1967 में जब यहाँ पर कब्जा कर लिया जोलान के ऊपर, तो उनकी कोशिश थी कि यहाँ से लेकर अजलून भी वो मकाम है जहाँ पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सबसे पहला जो है किला बनाया था, ताकि वो भी बहुत ऊंचा एरिया है जहां से वो पूरा जो अल-कुद्स के इलाके हैं उनको देख सके। जैसा कि मौसम आज यहाँ पर साफ है और हम सारे इलाके देख पा रहे हैं, इवन हमें जो जलील के पहाड़ हैं वो नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर सामने जो जोलान के पीछे हमें मैं अपनी आंखों से जो है दमिश्क जो शहर है जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा उसको भी मैं देख रहा हूँ। यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है, हम क्योंकि ऊंचे इलाके पर हैं, आप समझ सकते हैं कि इस जगह की इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो सिटी है हमारे इस तरफ अगर आप देखें, जो कि हमने आपको व्लॉग के शुरू में दिखाई थी सारी जदारा की सिटी, इसको किसने पता किया था मुसलमानों की तरफ से सबसे पहले? जब यरमूक यहाँ पर हो गई तो उसके बाद अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत शुरैहिबील इब्न हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा था यहाँ पर कुछ फौज के साथ, और उन्होंने जो है उम्क़ैस ये जो जदारा है इसको फतह किया था। और यूं जो है ये जो उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में मुसलमानों के हिस्से में आई थी, और बाद में बैतुल मक़दिस फतह हुआ था। इसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पहले हित्तीन फतह किया। हित्तीन में जो है तकरीबन 36,000 यहूदियों को जो है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यहाँ पर जो है हलाक किया था। और आखिरी ज़माने में भी, जो अभी इंशाल्लाह मैं आपको बाद में अगले व्लॉग में जब बात करूंगा, उसमें भी यहाँ पर जो है जंग होगी ईसा अलैहिस्सलाम और महदी अलैहिस्सलाम वगैरह के हवाले से, वो इंशाल्लाह आप अगले व्लॉग्स में उसके हवाले से जान सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वाला व्लॉग, जो कि बिल्कुल टोटली जो है तारीख़ के ऊपर मुहात था जदारा उम्क़ैस के हवाले से, और साथ में हमने बाकी जो चीज़ें यहाँ पर खड़े होकर जहाँ पर हम नहीं जा सकते वो भी आपको कोशिश की है दिखाने की, बतलाने की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ ज़रूर अपना नीचे फीडबैक दें कि आपको कौन सी चीज़ जान के ज़्यादा जो है अच्छा लगा, और मेरी आपसे गुजारिश है लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़ुबैर रियाज़ को तो ज़रूर करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ज़ुबैर रियाज़ एक्चुअल जो है कहाँ पर होते हैं, जब व्लॉग हो सकते हैं बाद में आते हैं, तो वो आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके जान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम स्टोरीज में अपडेट करते रहते हैं। तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, अगर मुलाकात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। हो सकता है मैं कभी आपके शहर आया हूँ तो आपको वहाँ से पता चलेगा, और आप उस वक्त जो है मुझे मिल सकते हैं। व्लॉग्स बाद में आते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। वाह यार, कितनी हिस्टोरिक प्लेस है यार। अपन ने वीडियो ही किया था, वो यमरूक वाला, वो इसके पास ही एकदम 4 कंट्रीज के बॉर्डर, वही जो हमने पूरा वीडियो में देखा था, कोई से नहीं, वो पूरा इधर एक्चुअल प्लेस दिखाया है। वो जबरदस्त, इतनी बड़ी दीवारें, अंदर वो एम्फीथिएटर का कैसा बताया कि वॉइस कैसे जाती है, फिर ड्रेनेज सिस्टम कैसा है उधर का। इनफैक्ट जब उन्होंने पूछा कि बारिश है तो रोड में भी ड्रेनेज सिस्टम कितने अच्छे से बनाया है, बहुत, और कलाकारी एकदम, वो आर्ट कितना अच्छे से, वो देख रहे हो ना, वो पिलर्स पे भी वो सिंबल्स हैंड क्रेविंग नहीं, वो स्टोन क्रेविंग ही है पूरा, ऐसा नहीं कि बिठाया बाद में, वो पूरा स्टोन को जैसा काटा गया है। बहुत अच्छा लगा यार, ऐसा जाना चाहिए था। ऐसे सब हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने के लिए अच्छा लगता वाओ। है। ठीक है, हम और वीडियोस देखेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला भी है ना कि ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी है, तो देखेंगे गाइस। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।